الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم ما قال لا إلا في تشهده لولا التشهد لكان لاؤه نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب حضرات شوق و محبت سے ہدیہ درود بارگاہ رسالت میں پیش کر دیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ واصحابہ وانصارہ واشیاعہ ومحبیہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین. میرے بھائیو دوستو، یہ بات میں کئی جمعوں سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا. ہم ابھی تک اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے. یہ بات قابل افسوس ہے، اس پر افسوس کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے اپنے طور طریقے کو اور اپنے رخ کو، اپنی سمت کو درست کر دینا چاہیے. یہ انسان کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، یہ بہت بڑی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سارے مخلوقات میں سے چن رکھا ہے. اب جب سارے مخلوقات میں سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا ہے اور پورے مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خدمت پر مامور کیا ہوا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ یہ چھوٹا مخلوق ہے تو یہ خدمت کر لے گا اور یہ بڑا ہے تو یہ اس سے کچھ مستثنی ہوگا.
بلکہ چھوٹا اور بڑا کیا فرشتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی خدمت میں لگا دی ہے۔ اور وہ فرشتے صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھ رہی ہیں، وہ تو الگ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں جانب میں ہے جو کاتب الحسنات ہے، اور ایک بائیں جانب میں ہے جو کاتب السیئات ہے، وہ تو الگ ہے، مستقل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو اس انسان کی ہر دم اور ہر گھڑی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر یہ نہ کہا جائے کہ بھائی جب یہ فرشتے حفاظت پر مامور ہے تو پھر اس کے روڈ حادثہ کیوں ہو جاتا ہے، پھر اس کا یہ واقعہ یہ کیوں ہو جاتا ہے، وہ کیوں ہو جاتا ہے۔ بھائی وہ تو اس کے بعض اعمال ایسے ہوتی ہیں کہ اس کا فطری سزا اور طبعی اور منطقی سزا ضروری ہو جاتا ہے، تو ضروری ہونے کی وجہ سے اس کو ایک آدھ تپڑ، ایک دو تپڑ اس کو لگ ہی جاتی ہے، پھر وہ تپڑ بسا اوقات جان لیوا بھی ہو جاتا ہے۔ آدمی کا بچہ ہوتا ہے، آدمی نے اس کو پالا پوسا ہوتا ہے، اپنے جان سے وہ اس کو آگے رکھتا ہے، لیکن جب اس بچے سے کوئی ایسی بے ادبی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، کوئی غلطی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک دو تپڑ مار دے، اور وہ پٹائی بسا اوقات اس کی جان کو ختم کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ حادثات جو ہوتے ہیں اس پر جو ہے تعجب اور کوئی شکوہ اور شکایت بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس حقیقت کو اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس انسان کی خدمت میں سورج سے لے کر ایک چھوٹے سے سیارے تک جو کہکشانوں میں سیارے ہوتے ہیں وہ سارے اس کی خدمت پر مامور ہے۔ یہ فلکی نظام میں تو یہ ہو رہا ہے، اور جو زمینی نظام ہے تو اس کے اندر ہاتھی سے لے کر چیونٹی تک یہ سارے اس کی خدمت کے اندر ہے۔ بسا اوقات ان سے کچھ ضرر اور ڈنک بھی اس کو پہنچ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے انسان کے نفع کا کوئی رخ اور کوئی حیثیت اس کے اندر ضرور ہوتا ہے۔ میں نے پہلے کبھی عرض کر دیا تھا، یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ زہریلے سے جو زہریلا سانپ ہوتا ہے اس کا زہر جو ہے بسا اوقات تریاق ثابت ہو جاتا ہے، اور میں نے اس پر آپ کو اپنے علاقے کے ایک حکیم کا قصہ سنایا تھا کہ وہ حکیم صاحب جو ہے وہ زہریلے سانپ خریدتا ہے زندہ، اور خرید کر پھر اس کی وہ دوائیاں بناتا ہے، اور وہ دوائیاں جو ہے کینسر کے اندر مفید ہوتی ہیں، اور جو کینسر کا بیمار ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کو اگر اس کا پتہ چلتا ہے تو وہاں چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کر کے وہ پہلا خوراک ایک ہفتے کی دوائی ویسے مفت میں دے دیتی ہیں، اس کا وہ پیسے نہیں لیتی، اور اگر دوائی مریض کو موافق آ جاتی ہے تو اگلے ہفتے جب وہ چلے جاتی ہیں تو پھر گزشتہ ہفتے کی پیسے بھی لیتا ہے اور آئندہ کی دوائی کی بھی پیسے لیتا ہے، اور اگر وہ مریض دوبارہ نہیں چلا جاتا تو بس قصہ ختم ہو گیا۔ پھر تو یہ زہریلے سانپ اور زہریلی چپکلیاں اور زہریلے یہ جو ہوتے ہیں گرگٹ، یہ بھی انسان کی بعض بیماریوں کے علاج میں مفید ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اس انسان کی خدمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پورے مخلوق کو مامور کیا ہے۔ فرشتے بھی اس کی خدمت میں ہے، جبرائیل امین بھی اس انسان کی خدمت میں ہے، میکائیل بھی اس کی خدمت میں ہے، اسرافیل بھی اس کی خدمت میں ہے، عزرائیل بھی اس کی خدمت میں ہے، سب اس کی خدمت میں ہے۔ سارے فرشتے اس انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے بقیہ مخلوقات جو ہیں ان کے اندر جتنے منافع ہیں وہ سارے منافع انسان سمیٹتا ہے۔ بھینس پالتا ہے،
اور کچھ تھوڑا سا گھاس دانہ اس کو دیتا ہے اور جو ہے وہ منوں کے حساب سے دودھ نکال کر کے پھر بیچتا بھی ہے پیتا بھی ہے. اس بھینس کو اس میں ایک کپ بھی نہیں دیتا, بھینس کو کچھ بھی نہیں ملتا. لیکن انسان خود جو کام کرتا ہے اس کا اس کو بہت کچھ ملتا ہے. دنیا کا کام کرتا ہے تو اس کا بھی ملتا ہے, آخرت کا کرتا ہے تو اس کا تو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملتا ہے. نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا. اور اگر یہ دنیا کا کوئی کام کرتا ہے تو مثلا یہ انجینئر ہے, نقشہ بناتا ہے, چند لکیریں کھینچے گا, لیکن وہ لکیریں کھینچ کر اس پر وہ کیا کرتا ہے, لاکھوں کے حساب سے وصولی کرتا ہے. یہ ہمارے قریب اسلام آباد میں فیصل مسجد جب بنا ہے, کب بنا ہے, کب اس کی بنیاد ڈلی ہے, یہ بھٹو مرحوم کے زمانے میں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. اس وقت جو ہے وہ ڈالر کی کیا حیثیت تھی اور روپیہ کی کتنی بڑی اونچی قیمت تھی روپیہ کی. لیکن اس زمانے میں فیصل کے مسجد کا نقشہ جس انجینئر نے بنایا تھا تو اس نے اس پر 6 لاکھ روپیہ وصول کیا تھا. ہمارے اس زمانے کے اعتبار سے وہ 6 کروڑ نہیں 12 کروڑ سے بھی زیادہ ہوں گے. اگر اس وقت وہ نقشہ کو انجینئر بنائے تو 12 کروڑ سے زیادہ اس کو ملے گا. یہ چند لکیروں پر اس کو اتنا مل رہا ہے. مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر اپنے اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے اور دوسری چیزوں کے ذریعے اس کا بخار وغیرہ چیک کرتا ہے اور پھر اسی پیسے لیتا ہے. 2 منٹ سارے مریض پر نہیں لگاتا ہے اور 500 1500 2000 اس کا فیس ہوتا ہے. کان کا, گلے کا, آنکھوں کی ڈاکٹر کے پاس پرسوں میں اپنی گھر والی کو لے گیا, اور اس نے 2 منٹ کا کام نہیں کیا ہوگا, بس کان میں تھوڑا سا وہ بلب سا لگا دیا اور دیکھ لیا اور کہا اوہ اس کو تو یہ تکلیف ہے, اور چند جو ہے وہ دوائیاں لکھ دی اور کہا اچھا جاؤ. تو میں نے کہا فیس کہتے باہر کاؤنٹر پر پوچھ لیں. کاؤنٹر پر گیا تو انہوں نے کہا 2000 فیس ہے, لیکن آپ کو 500 ہم رعایت کرتے ہیں, 1500 دے دیں. 2 منٹ میں 1500 اس نے وصول کر لیا. ہاں, تو یہ انسان کے اعمال کا اجر اور ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی یہ انسان وصول کرتا ہے خود. لیکن بقیہ مخلوقات کی یہ بے شمار منافع اٹھاتا ہے اور ان جانوروں کو ان منافع میں سے کچھ بھی نہیں ملتا. آپ بتاؤ پھر انسان کا کتنا اونچا مقام ہے. یہ چنا ہوا ہے. اب جب یہ چنا ہوا ہے تو پھر کیا یوں ہی چنا ہوا ہے کہ یہ جیسے جو ہے گائے اور بیل اور جیسے بکری اور بکرا بچے پیدا کرتے ہیں اور پالتے ہیں اور پھر بچے مر جاتے ہیں اور خود بھی مر جاتے ہیں, یوں ختم ہو جاتا ہے قصہ. کیا انسان کا بھی ایسا ہی ہوگا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جب اس کو اتنا چنا ہے, اتنا اعزاز کے ساتھ اس کو رکھا ہے, اتنا اس کو پالا جاتا ہے, اتنا اس کی پرورش کی جاتی ہے, تو پھر اس کا مقام بھی بڑا اونچا ہے, اس کا سوال بھی بڑا اونچا ہے, اس کا گرفت بھی بہت بڑا ہے. ہاں, اس کا گرفت بھی پھر بہت اونچا ہی ہوگا. اگر یہ اس اصول پر نہیں چلا, اس ترتیب پر نہیں چلا جس ترتیب کا اس کو بتایا گیا ہے, اور یہ اس پر نہیں چلا تو پھر اس کا حساب بھی بڑا سخت ہونا ہے. اور اگر اس ترتیب پر چلا تو پھر اس کا مقام اور اونچا ہو جائے گا, اور اونچا ہو جائے گا. یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کی اعمال کا ذکر کیا ہے. فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون. متقین, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے, فی جنات و عیون, وہ باغات میں ہوں گے, چشموں میں ہوں گے. صرف باغات اور چشموں میں ہوں گے نہیں, اتنی بات نہیں ہے. آخذین ما آتاہم ربہم, اللہ تبارک یہ لینے والے ہوں گے اس شے کو جو ان کا پروردگار خود ان کو دے گا. خود ہمارا کوئی شاگرد ہوتا ہے اور ہم اس سے کوئی چیز مانگتے ہیں, پانی مانگتے ہیں, کوئی چیز مانگتے ہیں, وہ دونوں گلاسوں میں پکڑ کے دونوں ہاتھوں میں گلاس پکڑ کر کے لاتا ہے, ہمیں پیش کرتا ہے, ہم بڑی خوشی ہمیں ہو جاتی ہے. یہ تو ہمارا شاگرد ہوتا ہے.
لیکن اگر کسی شاگرد کا جو ہے وہ استاذ اس کو اس طریقے سے پانی پیش کر دیں تو بتاؤ وہ شاگرد پھر کتنا خوش ہوگا کہ اس کے استاذ نے اس کا کتنا قدر کیا۔ اور پھر آپ اس سے تھوڑا سا آگے چلے جاؤ، اگر ایسے چو ہو اور ایسے چو آدمی کا اس طرح اکرام کرے تو اس سے پھر آدمی کا کتنا اعزاز بڑھے گا۔ ہاں، یہ کوئی تقریباً 91-92 کی بات ہے، میں گھر سے نکل رہا تھا تو میرا پاؤں جو ہے میں پھسل گیا، پاؤں میرا کریک ہو گیا۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے پڑھتا تھا، ابھی وہ ریٹائر ہو گیا ہے۔ میں جب مسجد میں چلا گیا اس کو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ میں مسجد سے میں گھر سے نکل رہا تھا تو یہ پاؤں میں تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا نماز پڑھ لیتے پھر چلتے ہیں۔ وہ کریک ہو گیا تھا تو پھر پھولنے لگا، پھر میں چل نہیں سکتا تھا، بڑی مشکل سے میں ان کے گھر تک پہنچا۔ پھر اس نے گاڑی میں بٹھایا، لے گئے وہاں پر ویل چیئر پر مجھے بٹھا کر خود ویل چیئر چلا رہے تھے۔ اسپتال کے کئی ملازمین نے ان سے ویل چیئر لینے کی کوشش کی، کہا نہیں میرا استاذ ہے، میں خود لے جاؤں گا، میرا استاذ ہے۔ تو یہ کتنا اعزاز اس نے کیا، کتنا اکرام اس نے کیا۔ اب اگر رب تعالیٰ خود کوئی چیز پیش کرتا ہے اور بندہ اس کو لے رہا ہے تو بتاؤ اس بندے کا کتنا اکرام ہے، ہاں کتنا اکرام ہے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، یہ لینے والے ہوں گے وہ کچھ جو ان کا پروردگار ان کو دے رہا ہوگا۔ کیوں؟ کس لیے ایسا ہوگا؟ انہم کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ فرمایا اس لیے کہ یہ اس سے پہلے اخلاص اور ایمانداری کے ساتھ اپنے اعمال اور وظائف کو انجام دیتی تھی۔ اخلاص، جو بھی کام کرے اخلاص سے کرے، اللہ کے لیے کرے، اللہ کے خوش کرنے کے لیے کرے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ اور آگے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم سویا کرتی تھی۔ رات کو کم تو ہم بھی سوتے ہیں، لیکن ہمارا کم سونا ایسا ہوتا ہے کہ ہم فضول گپے مارتے ہیں، ہم 12 بجے تک گپے مارتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، دوسری فضولیات دیکھتے ہیں، ان فضولیات میں وقت ضائع کر کے 12 بج جاتے ہیں، 12:30 بج جاتے ہیں، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں، پھر اور تھوڑا سا گپ شپ کرتے ہیں، پھر 2 بجے جا کر کے ہم سو جاتے ہیں تو فجر کی نماز غائب۔ تو ایسا قلیلا من اللیل ما یہجعون نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد سونے کو ناپسند فرماتے تھے اور عشاء کے بعد جاگنے کو ناپسند کرتے تھے۔ کان یکرہ النوم قبلہا ویکرہ الحدیث بعدہا والحدیث بعدہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتی تھی اور عشاء کے بعد گپ شپ کو، بات چیت کو ناپسند فرماتے تھے۔ یہ فرماتے تھے کہ بس سو جاؤ، فوراً سو جاؤ، اور سو کر پھر کیا کرو؟ فجر کے بعد تک، دوپہر تک سو نہیں۔ جب آدمی عشاء کے بعد سو جائے گا، 8-9 گھنٹے آدمی اگر سو گیا تو اس کی نیند خود بخود ختم ہو جائے گی، پھر وہ کڑا ہو جائے گا تو اپنے رب کی عبادت کو شروع کر لے گا۔ تو یہ مقصد تھا اس سے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو بہت کم سویا کرتی تھی۔ اور فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، پھر یہ نہیں کہ رات کو عبادت کی تو صبح پھر ڈنڈورا پیٹنے لگے کہ جی رات کو تو ماشاءاللہ بڑی توفیق ہوئی اور میں نے جو ہے اتنے رکعت پڑھی اور اتنی رکعت پڑھی اور یہ صورتیں میں نے پڑھی اور یہ میں نے کیا اور اتنی تسبیحات میں نے کی اور اتنا میں نے ذکر کیا اور اتنا میں نے یہ کام کیا۔ نہیں، اس کا کچھ ذکر نہیں، بلکہ اللہ سے معافی مانگتے، اور ہر نیک عمل کے بعد اللہ سے معافی مانگنا یہ انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کی عبادت کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات میں تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خفیتاً اٹھے تھے اور چلے تھے، اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ نے بہت تلاش کیا، پھر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ چلو میں گھر میں چونکہ اندھیرا ہوتا تھا، بتیاں تو نہیں ہوتی تھی، ہمارا یہ زمانہ تو نہیں تھا کہ بٹن آن کرو اور پورا گھر روشن ہو گیا، تو انہوں نے ہاتھ سے ٹٹولنا شروع کیا،
ٹٹول رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر آپ کی ہاتھ لگی، آپ کے پاؤں کھڑے ہیں، آپ کا سر سجدے میں پڑا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم لا احصی ثناء علیک، پروردگار میں تیری ثنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، انت کما اثنیت علی نفسک، تو بس ایسا ہے جیسے تو خود اپنی تعریف کر لے۔ اب اللہ کا رسول اتنا تواضع کر رہا ہے اور ہم سرے سے پڑھتی ہی نہیں ہیں، نفل کیا فرض بھی نہیں پڑھتی، پھر ہم اس غرے میں اور دھوکے میں مبتلا ہو کہ جی ہم تو حضور کی امتی ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو یوں تو نصارہ بھی کہتے تھے اور یہود بھی کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ صرف چند دن پہنچے گی، بس جتنے زمانے میں ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی اس میں ہم آگ میں جلیں گے، باقی ہمارا خیر ہے۔ تو پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہو جائے گا؟ اس لیے اعمال اور طاعات پر توجہ ضروری ہے۔ وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں حق ہوتا ہے مانگنے والے کے لیے اور اس کے لیے بھی جو مانگتا نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہے، وہ مانگنا پسند نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی حق ہے۔ حق ہے کیا معنی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو حق سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہ نہ دیں تو ہمارے اوپر جو ہے کوئی بہت بڑا وبال آ جائے گا۔ یہ زکوٰۃ کا نہیں کہہ رہے، یہ نفلی صدقات کا کہہ رہے ہیں۔ نفلی صدقات اتنے اہتمام سے دے رہے ہیں کہ اس کو گویا کہ فرض کے درجے میں سمجھا ہوا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور آگے فرمایا وفی الارض آیۃ للموقنین، زمین میں نشانیاں ہے یقین کرنے والوں کے لیے۔ اس زمین پر تم نظر ڈالو، یہ کیا کچھ عبرتیں لوگوں کو نہیں دکھاتی ہے، لیکن کاش ہمارے اندر تھوڑا سا عقل ہوتا، ہم اس کو سمجھ لیتے۔ ہم ابھی تک 5 نمازوں پر نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف ان کا کر رہا ہے جو رات کو نہیں سوتے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم تو 5 نمازوں پر نہیں آئے۔ اللہ کرے ہم سب سے پہلے 5 نمازوں پر آ جائے اور 5 نمازیں اہتمام سے ہم پڑھنے والے بن جائیں، اس کے بعد پھر مزید اعمال کا اللہ طاقت توفیق دے گا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے جانوں میں بھی نشانیاں موجود ہے، کیا تم غور سے نہیں دیکھتے ہو؟ اور فرمایا کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قیامت کا وہ آسمان میں ہے اور یقینی ہے۔ اور پھر اللہ نے قسم کھا کر کے فرمایا فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، قسم ہے اس رب کی، اس ذات کی جو آسمانوں کا بھی رب ہے، جو زمینوں کا بھی رب ہے، اس کا قسم کھاتا ہوں کہ یہ قیامت جو ہے یہ یقینی ہے، یہ حق ہے، اور یہ ایسا حق ہے جیسے تم آپس میں جو گفتگو کر رہے ہو، بول رہے ہو، تمہارا یہ بولنا یقینی ہے، تم اچھے طریقے سے بول سکتے ہو، فصیح گفتگو تمہیں آ رہی ہے، تو اسی طریقے سے قیامت میں بھی آج ہے یا کل ہے یا پرسوں ہے، آنا ہی آنا ہے، اور اگر نہ ہوا تو جب مر جاؤ گے تو تمہارا قیامت شروع ہو جائے گا۔ وہ قیامت کبریٰ تو جب آئے گا، لیکن مرنے کے ساتھ آدمی کی قیامت جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، قبر میں اس کا حساب کتاب ہو جاتا ہے، اس کی اعمال اور طاعات کا کچھ نہ کچھ اجر اور ثواب اس کو ملنا شروع ہوتا ہے، اور گناہوں کا سزا بھی ملتا ہے۔ اگر اس نے نماز کو قضا کیا ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، تو اس پر اژدہا مسلط ہوتا ہے، اور وہ اژدہا اس کو جب ایک مرتبہ ضرب لگاتا ہے تو اس ضرب کے ذریعے وہ 70 ہاتھ زمین کے اندر نیچے چلا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اتنا زہریلا ہے کہ اگر وہ زمین میں ایک بار باہر نکل کر پھنکار مار دیں تو قیامت تک پھر اس زمین پر گھاس بھی نہ ہوگی۔ اب ایسا زہریلا سانپ کس پر مسلط ہے؟ یہ بے نماز پر۔ اب کیا پھر بے نماز ہونے پر ایک اہتمام کرنا چاہیے؟ بے نمازی کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر آج ہی توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے پکا نمازی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وقت پورا ہو گیا اور جو ہے سنتیں پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ خطبہ اور نماز ہوگی۔